تو ہوا یوں کہ وہ بوڑھی ہو گئی تھی، بدن پہ جھریاں پڑ گئی تھی، اور بڑھاپے کی وجہ سے آنکھیں بھی کمزور ہو گئی۔ بعض لوگوں نے تو یہ یہاں تک لکھا، بعض کا قول ہے کہ وہ بھیک بھی مانگتی تھی لوگوں کے پاس، فقیر ہو گئی تھی۔ یوسف علیہ السلام لوگوں کو صدقہ دیتے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آخری سال میں صدقہ تقسیم کرتے تھے، لوگوں کو کھلاتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے حکم جاری فرمایا کہ اب مصر والوں کے پاس تو کچھ رہ نہیں گیا، سب کو بلا بلا کے کھلاؤ، کوئی بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ بس سب آتے تھے، یہ نہیں آتی تھی۔ ایک دن اس سے کسی نے کہا کہ تو بھوک سے مر نہ جائے تو چل، تو کون ہے؟ لوگوں نے اس کو پہچاننا بھی چھوڑ دیا، اور تو ہے کون؟ چل تو کھا لے۔ کہا جا یہاں سے، میں بھکارن ضرور ہوں، سب کے آگے بھیک مانگوں گی، لیکن جب تک تیرا بادشاہ نہیں آئے گا میں کھانے کو نہیں آتی، سب سے بھیک مانگوں گی، تیرا بادشاہ جب تک نہیں آئے گا۔ تو جانے والے گئے اور کہا یوسف علیہ السلام سے کہ سب آتے ہیں، ایک بڑھیا نہیں آتی، اور بڑی غیرت مند ہے، کہتی جب تک تیرا بادشاہ نہیں آئے گا تب تک میں نہیں آؤں۔ اللہ کے نبی تھے نا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو چلتے ہیں۔ زلیخا کی عادت تھی کہ جب یوسف علیہ السلام کی سواری نکلتی تھی تو آگے جا کر چھپ کر کھڑی ہو جاتی تھی، تاکہ یوسف کے گھوڑے کے غبار کے کچھ اثرات میرے چہرے پہ پڑ جائے۔ میرے محبوب کی محبت نکلی نہیں تھی اس کے دل سے، جناب یوسف تو اس کو بھول ہی گئے تھے، وہ نہیں بھولی تھی محبت جو تھی اس کو۔ برسوں بیت گئے تھے، ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی، قصے پاری نہ بن گئی تھی چندی سال میں۔ یوسف علیہ السلام آئے تو کہا وہ بڑی بھی تو بھی کھا لے، چل کھائیں۔ کہا کھائیں گے بعد میں، مجھے پہچانا یوسف؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، کون ہے تو؟ کبھی آپ سوچتے ہوں گے کہ اتنے 6-7 سال کے عرصے میں اتنی بوڑھی وہ کیسے ہو گئی تھی؟ تو میں آپ کی غلط فہمی دور کر دوں کہ غم سے بڑھاپا آتا، جلدی آتا، غم سے بڑھاپا جلدی آتا۔ سارا عیش ہو لیکن غم انسان کے پاس ہو تو غم انسان کو بوڑھا کر دے۔ اللہ کسی کو غم نہ دے، اللہ ہم سب سے غموں کو دور فرما۔ تو غم نے اس کو بوڑھا کر دیا تھا، یوسف علیہ السلام کی جدائی نے اس کو احساس نے بوڑھا کر دیا تھا۔ آنکھیں بھی اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ آنکھوں کی روشنی قریب الختم تھی۔ مجھے پہچانا؟ نہیں پہچان۔ کہا اچھا میں تو تجھے یاد رکھتی گئی اور تو مجھے بھول گیا؟ تو کہا میں زلیخا ہوں۔ اچھا تو ابھی حیات ہے؟ کہاں؟ کہا میری مراد پوری کر دے۔ زلیخا نے کہا میری مراد پوری کر دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کیا ہے تیری مراد؟ کہا نکاح کر کے اپنی بیوی بنا لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں جوان ہوں، اب تو بوڑھی ہے، نابینا ہو رہی، تیرے بدن پہ جھریاں پڑ گئی ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ اس کے ساتھ نکاح کریں۔ تو کہا یہ تو بوڑھی ہو چکی ہے۔ تو کہا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اس کی شان دیکھیں آپ۔ اور جناب یوسف علیہ السلام کے سامنے حضرت جبریل نے زلیخا پہ دم کیا، زلیخا کو اللہ نے پھر سے جوانی عطا فرمائی۔ پہلے جو حسن تھا وہ حسن اس سے زیادہ ہو گیا۔ تو اب حسن جب جو زلیخا کا جناب یوسف کے سامنے آیا تو دل میں خیال آیا کہ نکاح ہونا چاہیے، تو آپ نے نکاح کیا۔ نکاح کیا، پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لائی، حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لائی۔ بڑھاپا دور ہوا، فقیری دور ہو گئی۔ بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول امام غزالی نے لکھا ہے، انہوں نے اللہ سے کہا اللہ اس میں 3 عیب آ گئے، اب میں اس کو کیسے بیوی بناؤں؟
اللہ نے پوچھا کیا ہے بے؟ تو کہا ایک تو یہ بوڑھی ہو گئی ہے، دوسری یہ فقیر نہیں ہو گئی ہے، تیسری یہ کفر پر ہے، میں کیسے اس کو بیوی بنا لوں؟ ارشاد ہوا کہ یوسف ہم اسے جوان بھی کر دیں گے، غنی بھی کر دیں گے، مومن بھی کر دیں گے، تیری خاطر عطا کر دیں گے۔ اور ہوا ایسا ہی، فقیری بھی گئی، ضعیفی بھی گئی، بڑھاپا بھی گیا، اور ایمان کی دولت بھی نصیب ہوئی۔ نکاح ہوا، امام غزالی نے بہت تفصیل سے لکھا ہے، لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اشارے کر کے گزرتا ہوں۔ نکاح ہوا اور پھر محل یوسف میں آئی۔ پہلے تو وہ زلیخا کا محل تھا، وہ جناب یوسف کا محل ہو گیا۔ اب نکاح کے بعد جب حلال ہو گئی، اللہ کی محبت نصیب ہو گئی، تب یوسف علیہ السلام دن کو بلاتے تھے تو رات کا وعدہ کرتی تھی، رات کو بلاتے تھے تو دن کا وعدہ کرتی۔ ایک دن جناب یوسف علیہ السلام وظیفہ زوجیت کے لیے اس کو بلایا تو کہا کہ میں ابھی نہیں آتی۔ وہ پوچھا کہ ایک دن تو وہ تھا کہ زنا کی دعوت دیتی تھی، اب حلال جو ہو گئی ہے اب قریب نہیں آتی، تو جواب دیا یوسف پہلے خدا کی محبت سے محروم تھی، اب یار کا پتہ کیا مل گیا تو اب اس کی محبت سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ پہلے یوسف پیارا تھا، اب یوسف کے بنانے والے کی معرفت نصیب ہو گئی ہے، اب وہ حسن اس کے مشاہدے کی کیفیت آ گئی ہے، تو اب کسی طرف دل نہیں ہوتا۔ تو جناب یوسف علیہ السلام ان کی طرف بڑھے، چونکہ اب حلال ہو گئی تھی، بڑھے اور زلیخا آگے بڑھی تو زلیخا کا دامن پکڑا تو پھٹ گیا، غیب سے آواز آئی یہ اس دن کا بدلہ ہو گیا، یہ اس دن کا بدلہ ہو گیا، اس نے تو حرام طور پہ دامن پکڑ کے پھاڑا تھا، یہ جناب یوسف کا حق تھا۔ پھر حضرت یوسف نے زلیخا سے کہا کہ دیکھو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو اولاد دے گا ان کو نبوت بھی عطا کرے گا۔ زلیخا نے کہا جب نبیوں کی ماں بننے کی بات ہے تو تب سر تسلیم خم ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زلیخا سے 11 بیٹے عطا فرمائے، انہی میں سے ایک حضرت افراہیم یا افراتیم تھے جو جناب یوسف علیہ السلام کے بالکل ہم شکل تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت نے آپ کی ہماری قسمت میں جتنی دولت، جتنی بیویاں، جتنے بچے، جتنے مکان، جتنی دکان لکھ دیے، ملنا ہے، جلدی مت کیا کر۔ آج کل کی چھوٹی عمر کے لڑکے بہت جلدی کرتے ہیں، لڑکیاں بھی جلدی کرتے ہیں، 16-17 سال کے ہوئے تو اودمات کرنے لگتے ہیں۔ ان کو ہونا حرام کے ذریعے سے کچھ حاصل کرنا چاہو گے، عزت بھی جائے گی، ایمان جانے کا بھی خطرہ ہے، اور چیز بھی ملے نہ ملے کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے حلال سے ملے گا تو عزت کے ساتھ ملے گا، اللہ کی رضا کے ساتھ ملے گا۔ دیکھو زلیخا حرام راستے سے پانا چاہتی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو، حضرت یوسف اس کے بہکاوے میں نہیں آئے، حلال راستے سے ملی کہ نہیں ملی، اور پھر کس شان سے ملی کہ بڑھاپے کو اللہ نے جوانی میں تبدیل فرما دیا۔ اس لیے مال کے لیے بھی جلدی مت کرو، وقت سے پہلے نہیں ملے گا، وقت پر ہی ملے گا۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام بظاہر غلام تھے، لیکن قدرت نے کتنی آسانی سے بادشاہ بنایا کہ نہیں بنایا۔ عجلت مت کرا کرو، جلدی مت کرا کرو، وقت سے پہلے تقدیر سے زیادہ نہ کسی کو ملا ہے، نہ ملا تھا، نہ ملے گا۔ وقت آنے دو، کوشش کرو اچھے انداز سے، عجلت مت کرو، جلدی بھاگ مت کرو۔ آج کل کے لڑکی اور لڑکیاں اللہ امن و امان میں رکھے، شادی سے پہلے سب کچھ لٹا آتے ہیں، مت کرو، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ جہاں زنا ہے وہاں فنا ہے، یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، جہاں گناہ ہے پاپ ہے وہاں تباہی ہے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے زلیخا کو 11 بیٹے ہوئے۔ اب آگے چلتے ہیں، اب اختتام کی طرف۔ اللہ وقت میں برکت دے تاکہ ہم اپنی گفتگو آج مکمل کر لیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اب تک تو ان سے کوئی بات ہی نہیں کی تھی بھائیوں سے، وہ پانی وانی پلا دیا، اور افراتیم جب چلے گئے تو اب ترجمان کو بیچ میں رکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے بات کی۔
حالانکہ جانتے تھے زبان، لیکن ابھی راز فاش نہیں کرنا چاہتے تھے. کہا کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کھانے کی تلاش میں، روز گلے کی تلاش میں، اناج کی تلاش میں آئے، ہمارے پاس ہے نہیں، بہت پریشان ہیں ہم لوگ. اچھا، تو کہا اپنا کچھ حال بیان کرو. وہ داروغہ نے تو لکھ بھیجا تھا، لیکن میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ، تو کہا کہ ہمارا باپ جو ہے وہ نبی ہے اور صدیق نبی ہمارا باپ. کہا اچھا. وہ کہا کہ اس کے 12 بیٹے تھے، ہمارے باپ کے 12 بیٹے تھے، چھوٹے بیٹے سے بہت پیار کرتا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ترجمان سے کہا کہ ان کو بول کہ وہ شخص صدیق کیسے ہو سکتا ہے، وہ شخص صدیق کیسے ہو سکتا ہے جو چھوٹے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرے اور بڑے بیٹے سے پیار نہ کرے. دیکھو سوال تو واقعی بڑا زبردست ہے بھئی، نبی کا سوال ہے نا. آپ اپنے باپ کو صدیق کہتے ہو تو وہ شخص صدیق کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے صدیق ہو سکتا ہے کہ چھوٹے سے بہت پیار کرے اور بڑے سے ویسا پیار نہ کرے؟ اس کو تو چاہیے کہ برابر سب سے پیار کرے. اب وہ مجبور ہو گئے حق بولنے پر. کہا بادشاہ وہ چھوٹا تھا ہی ایسا کہ اگر تو دیکھ لیتا تو تو بھی پیار کرنے پہ مجبور ہو جاتی. وہ چھوٹا تھا ہی ایسا کہ اگر تو دیکھ لیتا، ہماری نظروں نے ایسا دیکھا ہی نہیں، بہت خوبصورت تھا وہ، بڑا پیارا تھا وہ. کہا اچھا پھر وہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ وہ اس کو بھیڑیا کھا گیا. ہمارے ساتھ جنگل میں گیا تھا، اس کو بھیڑیا کھا گیا. اچھا، اس کو بھیڑیا کھا گیا تو تم نے بچایا نہیں، اس کو کھا لینے دیا. کہاں ہم تھوڑا سا اس سے ناراض رہتے تھے. جب تم کہتے ہو کہ اگر تو دیکھ لیتا تو تو بھی پیار کرتا، تو تم کیوں پیار نہیں کرتے تھے؟ کیوں؟ کہ وہ جھوٹے خواب بیان کرتے تھے. وہ تھا بڑا خوبصورت لیکن خواب جھوٹے بیان کرتا. وہ خواب کیا بیان کرتا تھا؟ کہ وہ خواب یوں بیان کرتا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں جو ہے وہ بادشاہ بن گیا ہوں اور تم سب لوگ جو ہے وہ فقیر بن کر میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو. وہ ایسے خواب بیان کر. تو کہا کہ وہ بادشاہ بن گیا؟ کہا نہیں، وہ بادشاہ تو نہیں بنا، وہ تو جنت میں ہے اس وقت. وہ مر گیا، اس کو بادشاہت نہیں ملی، وہ تو جنت میں ہے. اس کو اللہ نے بادشاہت نہیں دی کیونکہ وہ نابالغ پن میں مر گیا، اور جب نابالغ پن میں مر جاتا ہے پھر اس کو جنت ہی ملتی ہے. ہمارا مذہب یہ ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی مسلمان ہوں، میرا مذہب بھی وہی ہے جو تمہارا مذہب ہے، لیکن میں قبطی ہوں اور تم لوگ عبرانی ہو، اور تم کہتے ہو کہ نبی کی اولاد ہو. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر ان کو کہا کہ یہ غلہ لو، لیکن ابھی زیادہ نہیں دوں گا، تھوڑا تھوڑا ہی دوں گا. چونکہ تم تھے 12 بھائی اور تم کہتے ایک مر گیا تو 11 ہے، تو 10 ہی تم آئے ہو، تو وہ ایک کو بھی لانا، تو پھر اس کے بعد جتنا کہو گے اتنا دوں، ابھی تھوڑا لے کے جاؤ. وہ کہا کہ وہ ہمارا بابا اس کو بھیجے گا نہیں. تو کہا کہ ٹھیک ہے، جب نہیں بھیجے گا تو اس کے بعد مت آنا، جاؤ یہاں سے، یا اس کو لاؤ، اگر غلہ زیادہ چاہتے تو اس کو لاؤ جو بنیامین ہے. یہ سگا بھائی تھا حضرت یوسف علیہ السلام. جو بنیامین ہے تم کہتے ہو جو اب ایک تو انتقال کر گیا تو اس کو تو لا نہیں سکتے، تو کم سے کم جو حیات ہے اس کو ہی لے کر کے آؤ، پھر جتنا کہو گے انشاءاللہ میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے. یہ سب گئے، راستے میں جہاں جہاں اترے لوگوں نے ان کی بڑی عزت کی. سامان لے کر جب راستے میں پہنچے تو شیطان نے چاہا کہ سارا معاملہ اوپن کر دے کہ وہی یوسف ہے وغیرہ وغیرہ. اور جیسے ہی شیطان اپنی پوری برادری کو لے کر کے آیا، اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، اس نے سب کو مار کے بھگا دیا. اور پھر یہ لوگ المختصر گھر پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے اندر سے ایک بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور بڑی بدبو بھی آ رہی.
تو کہا خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ کہا خوشبو تو بڑی اچھی آ رہی ہے لیکن ساتھ شیطان کی بدبو بھی آ رہی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے شیطان کا وہ واقعہ بھی بیان کیا کہ راستے میں کوئی ایسا آیا تھا اور پھر اس کو کسی نے مار کے بھگایا۔ ہم نے پوچھا کون تھا؟ تو کہا شیطان تھا۔ تو تم کون ہو؟ تو کہا میں فرشتہ ہوں۔ تو کہا بھی وہ شاید وہ خوشبو فرشتے کی ہے، آپ نے پردہ ڈالا، اور وہ بدبو جو ہے وہ تو شیطان کی ہو، تو بتا ہی دیا۔ تو کہا کہ کیا ہوا، کیسا رہا؟ تو کہا ابا جی وہ تو آپ کو سلام کہتا ہے اور وہ آپ سے ملنے کا بڑا مشتاق ہے، وہ کہتا تھا تمہارے ابا کو ملاؤ مجھے۔ ہم نے کہا کہ وہ تو روتا ہی رہتا ہے ہمارا ابا، اور کہا ابا جی جب ہم نے اس کے سامنے یوسف کا ذکر کیا نا تو وہ بہت رویا۔ ہم نے بتایا کہ ہمارا ایک بھائی تھا، اس کو بھیڑیا کھا گیا تو وہ بہت رویا، اور یوسف کا تذکرہ سن کر کے وہ بہت پریشان ہوا، اور وہ آپ سے بہت ملنے کو بے تاب کہتا تھا کہ ابھی میں پورا سامان نہیں دوں گا، ضرورت کے مطابق دوں گا، لیکن اگر زیادہ لے جانا ہے ضرورت سے تو وہ جو تمہارا 11واں بھائی ہے اس کو بھی لاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پھر رونے لگے، کہا کہ نہیں میں تو یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک بیٹا تو کھو چکا ہوں، اب اس کو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کو بھی گماؤ، مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم اس کو بھی گما کر کے آؤ گے۔ تو جب سامان کھولا تو دیکھا کہ جو اناج کی بوریاں تھی، جو پونجی انہوں نے دی تھی وہ بھی اس کے اندر موجود تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کہا کہ بابا دیکھو یہ تو کتنا کرم کیا اس نے کہ وہ پیسے جو ہم نے دیے تھے وہ بھی واپس کر دیا، بھیج دیں کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ بیٹا بھی ہاتھ سے چلا جائے۔ یہودا نے کہا بابا اگر تو نہ دے گا، یہ اس کو نہیں بھیجے گا بنیامین کو ہمارے ساتھ، تو پھر وہ ہمیں نہیں دے گا۔ اس نے کہا کہ آنا مت اگر اس کو نہیں لاؤ گے تو، 11 بھائی ہو تو 11 پورے کے پورے آؤ، مت مت آؤ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا پہلے قسم کھاؤ، حلف لو، حلف کہ تم میرے اس بیٹے کے ساتھ کوئی دغا نہیں کرو گے، تم نے جیسے یوسف کے ساتھ میرا نقصان کیا، میرے بنیامین کو، کیونکہ اب کچھ بچا نہیں ہے میرے پاس، یہی ایک تو بیٹا ہے، اسی سے یوسف کے حوالے سے میں دل بہلاتا رہتا ہوں، اب کچھ بچا نہیں ہے، پہلے مجھ سے وعدہ کرو، حلف لو کہ تم اس کو چھوڑ کر کے نہیں آؤ گے۔ تو کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم حلف لیتے ہیں، نہیں چھوڑیں گے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا دیکھو 11 بھائیوں ایک ساتھ ایک دروازے سے مت جانا، ورنہ کہیں گے اللہ دیکھو کہ ایک باپ کے 11 بیٹے تو لوگ نظر لگا دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نظر لگا دیں، اور نظر لگ جائے گی تو پھر تمہاری 11 میں سے پھر کوئی کم ہو جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نظر حق ہے، یعنی نظر لگتی ہے، اور میں جادو کا اثر بھی ہوتا ہے۔ نظر بد ایسی چیز ہے، بری نظر، جب بھی کوئی خوبصورت بچہ دیکھو یا خوبصورت عمارت دیکھو یا لذیذ کھانا دیکھو تو کہو ماشاءاللہ، تو اس سے نظر نہیں لگتی ہے، اس سے نظر نہیں لگتی۔ الحمدللہ، اللہ اکبر، کچھ بھی اللہ کا ذکر کر لو نظر نہیں لگتی۔ اور جب گھر سے نکلو یا بچے گھر سے نکلے تو 3 مرتبہ سورہ لیلاف پڑھ کے نکلا، اپنے آپ پہ دم دے۔ اگر لیلاف قریش 3 بار پڑھ کے کوئی دم کر لے تو اس پہ نظر کا اثر نہیں ہوتا، اور نظر لگ جائے تو بھی لیلاف قریش 3 بار پڑھ کے دم کر دے تو نظر ختم ہو جاتی۔ اور سورہ ناس بھی بڑی برکت والی ہے کہ اس کے پڑھ کے دم کرنے سے بھی نظر ختم ہو جائے۔ حضور علیہ السلام حضرات حسنین کریمین پہ دم کیا کرتے تھے، نظر نہ لگ جائے، وہ نظر لگتی ہے۔ یہاں تک کہنے والوں نے کہا ہے کہ بری نظر انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے، نظر بد، اور جانور کو ہانڈی میں پہنچا دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ نظر نہ لگے میرے بیٹوں کے، ایک باپ کے اتنے سارے بیٹے ہیں، نظر نہ لگ جائے۔ 12 بیٹے تھے، نظر لگ گئی، میرا یوسف تو چلا ہی گیا، اب 11 بچے ہو تو نظر نہ لگ جائے۔
اللہ نے قرآن میں فرمایا اس کے جواب میں کہ یعقوب نے جو چاہا وہ نہ ہوا، جو ہم نے چاہا وہ، یعنی وہ چاہتے تھے کہ نظر نہ لگے، تو بیٹوں سے کہا الگ الگ رستے سے جانا، تاکہ 11 جا رہے ہو تو 11 کے 11 پھر واپس آئیں۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اب یہ سب بھائیوں نے کیا کیا کہ مصر کہتے 4 دروازے، تو یہ 10 3 دروازے سے ڈیوائیڈ ہو گئے، تقسیم ہو گئے، اور اکیلے بنیامین کو جو باب الشام تھا اس پہ چھوڑ دیا کہ تم اس سے آ جاؤ۔ یہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھے رہے۔ اب یہ عبرانی زبان جانتے تھے، قبطی ان کو آتی نہیں تھی، قبطی تو ان کو بھی نہیں آتی تھی، لیکن چونکہ ان کو پہلے سے راستہ معلوم تھا اور ان کے ساتھ جوڑی تھی، یہ بیچارے اکیلے ہو گئے تھے بنیامین، تو بنیامین کو زبان آتی نہیں تھی قبطی زبان، یہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور جناب بنیامین سے کہا کہ بنیامین، حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا جبریل علیہ السلام نے کہ بنیامین وہاں اکیلا کھڑا ہوا ہے، آپ کا سگا بھائی، آپ جائیے اور اس کو لے کر آئیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے چہرے پہ نقاب ڈالا اور عوام والے کپڑے پہنے اور گئے اور اس کو سلام کیا بنیامین کو، عبرانی زبان میں پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ عبرانی زبان کے الفاظ ہیں، حصول برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہو شلیسر و انابیل، یہ عبرانی زبان، یہو شلیسر انابیل و انابیل، کہاں سے آئے ہو؟ بنیامین نے جواب دیا میر کوار و ہوشتر، کہ ہم ملک شام سے آئے۔ عبرانی زبان کے کچھ الفاظ امام غزالی نے لکھے، میں نے برکت کے لیے اس کو پڑھ دیا۔ وہ پوچھا کہ کہاں، یہ خوش ہو گئے، یہ خوش ہو گئے کہ ارے یہاں قبطیوں میں، مصریوں میں ہمارا عبرانی بھائی کون آ گیا۔ جیسے ہم لوگ کسی اجنبی علاقے میں اور کوئی اپنے شہر کا نظر آتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ خود حرم محترم ہی میں کوئی کسی کو نہیں پہچانتا ہے، اپنے علاقے کا کوئی نظر آ جائے تو ارے پھر تو گلے ملنا اور کہاں کب آئے، کہاں ٹھہرے، کون سی تاریخ کو ہے، کون سی تاریخ کو جانا ہے، پھر بات چیت شروع ہو جاتی ہے نا، اچھا لگتا ہے۔ پردیس میں جب اپنا کوئی ملتا ہے تو بہت اچھا لگا، حالانکہ یہاں کوئی دوستی نہ تھی، پھر بھی اچھا لگتا ہے کہ کوئی اپنا تو ملا۔ تو کہا نہیں یہاں کوئی عبرانی بولنے والا تو ملا، بات چیت کی تو کہا کہ بھئی کہاں جانا، کہاں ہے؟ کہا اناج کی تلاش میں یہاں آئے اور ہمیں بادشاہ کے پاس جانا ہے۔ چلو مجھے بادشاہ اگر پتہ ہے میں پہنچا دیتا ہوں۔ اور رستے میں چلتے چلتے اپنے ہاتھ کا کڑا اتارا، وہ کڑا یاقوت کا تھا، ان کو پہنا دیا، اور پہنانے کے بعد بنیامین کو جب دیکھو تمہارے بھائی سب کھڑے ہوئے ہیں، جاؤ ان کے پاس۔ تو بنیامین نے کہا اے عبرانی، تو یہاں مجھے مصر میں ملا تو وہ 10 بھائیوں سے زیادہ میرے دل میں تیرے لیے پیار پیدا ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے تجھ سے دل کے کچھ تار میرے ملتے جلتے ہیں، اور میں ان کے پاس نہیں جانا چاہتا، تیرے پاس رہنا چاہتا ہوں، سچ بتا تو کون ہے؟ تو کہا کہ میں نے کچھ دن تمہارے ملک شام میں گزارے ہیں تو مجھے بھی عبرانی زبان بولنا آ گئی ہے، اس لیے میں نے عبرانی بولنے کا نہیں، لیکن کہا تجھ سے دل ملتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ عبرانی تو اور بھی لوگ ہیں میرے علاقے میں، لیکن کسی سے میرا دل اتنا ملا تو نہیں تجھ سے جتنا ملتا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام رو پڑے۔ جب رو پڑے تو کہا کہ بنیامین میں تیرا بھائی یوسف، لپٹ گئے، رونے لگے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کہا دیکھ ابھی اس کا ذکر کسی سے کرنا نہیں، ان 10 سے بھی نہیں کرنا ان کا ذکر، یہ ابھی اللہ نے اس کو چھپانے کا حکم دیا ہے، میں نے تجھے اسی لیے تو بلایا ہے۔ تو کہا لیکن پھر میں جاؤں گا نہیں اب واپس پلٹ کر کے۔ تو کہا ٹھیک ہے میں تجھے روک لوں گا، تو فکر نہیں کر،
تجھے روک لوں گا، کوئی فکر نہیں کرنا، میں اللہ اس کا انتظام کر دے گا۔ اب بنیامین جب ان کے پاس گئے تو 10 بھائیوں نے دیکھ کے کہا بنیامین کیا حال ہے، آج تو بہت خوش ہے، اتنے برسوں میں 40 سال کے عرصے میں ہم نے تجھے کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا، تو اتنا خوش ہے۔ کہا کہ ہاں وہ ایک عبرانی مل گیا تھا، اس سے کچھ ہنسی کی بات ہو گئی تو میں آج خوش ہو گیا، مجھے بہت اچھا لگا اس عبرانی سے مل کر کے۔ کہا یہاں کون سا عبرانی مل گیا؟ کہا وہ چلا گیا، پتہ نہیں کہاں گیا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، بہرحال وہ پھر 11 بھائی مل کر کے وہاں پہنچے۔ اب وہاں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو ایسے کمرے میں اتارا جس کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی پوری تصویریں بنی ہوئی تھی۔ ایک دیوار پر بنا ہوا ہے کہ شمعون کے ہاتھ میں چھری ہے اور یوسف علیہ السلام کو وہ پکڑ کر الٹے ہاتھ سے ان کے بال پکڑ کے کھینچ رہا ہے ذبح کرنے کے لیے، تو وہ یہودا کی طرف جان بچانے کے پناہ لینے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ بھیڑیا ہے، کتا ہے، ہاتھ سے روٹی چھین کر کتے کو ڈالی گئی ہے، پانی کوئی پھینک رہا ہے، کوئی لات سے مار رہا ہے، کنواں ہے، یعنی وہ پورا واقعہ۔ انہوں نے دیکھا، نظر اٹھائی تو وہ سب حیران ہو گئے، ارے یہ تو یوسف کی تصویر ہے۔ اور شمعون نے کہا وہ تو میری تصویر ہے، وہ یہودا نے کہا وہ تو میری ہے، وہ روبیل نے کہا وہ تو میری ہے۔ اس طریقے سے وہ سب وہ کہا کہ پھر کھانا آیا تو کہا کہ بھئی ہم یہ کھانا نہیں کھائیں گے، یہاں نہیں کھائیں گے کھانا، یہ سب تو ہمارا قصہ، یہ کدھر، یہ ادھر کدھر کیسے آ گیا، سب ادھر لوگوں کو کیسے پتہ چل گیا؟ تمہارے بادشاہ سے کہو کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو بادشاہ نے دوسرے کمرے میں، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا دوسرے کمرے میں ڈال دو۔ وہاں گئے، اللہ نے ان کو وہ سب پورے اس کمرے کا منظر بھلا دیا۔ اکیلے بنیامین نے کہا کہ میں تو اسی کمرے میں رہوں گا، میں تو اسی کمرے میں رہوں گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بھئی اس کو اس کمرے میں بلا لو، تو وہ دیکھ دیکھ کر کے سب رونے لگا بنیامین۔ تو یوسف علیہ السلام پھر تشریف لائے، آنے کے بعد اس کو سب بتایا، پھر بہت سی بات چیت ہوئی بنیامین سے، چونکہ وہاں تو وہ بات ہو گئی تھی، آپ سن چکے۔ تو بنیامین سے پوچھا بنیامین ابا کا کیا حال، بابا کیسا ہے؟ تو بنیامین نے کہا 40 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، ابا صرف روتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، آج تک اس نے کبھی ہنسا نہیں، تیرے باپ نے تیری محبت میں ایک بیٹا کیا چلا گیا، 11 بیٹوں کی موجودگی میں بھی کبھی اس نے ہنسا نہیں، کبھی اس نے پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا، کبھی اس نے پیٹ بھر پانی نہیں پیا۔ حالت یہ کہ اب وہ چل نہیں سکتا، اس کی آنکھیں خشک ہو گئی ہے روتے روتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام رو پڑے، ہائے میرا بابا کہہ کے یوسف علیہ السلام رو پڑے، بہت روئے، حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام باپ کی بات سن کر روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ بنیامین یہ بتا تو نے شادی وادی کی یا نہیں کی، شادی کی یا نہیں کی؟ کہا ہاں کی شادی، 3 بیٹے ہوئے۔ بنیامین نے کہا مجھے 3 بیٹے ہوئے، ایک کا نام خون رکھا، ایک کا نام بھیڑیا رکھا، ایک کا نام یوسف رکھا۔ تو کہا یہ نام کیوں رکھے؟ تو کہا خون اس لیے ایک بیٹے کا نام رکھا کہ جب خون کو دیکھوں گا تو وہ خون آلود کرتا مجھے یاد آئے، اور بھیڑیوں کو دیکھوں گا تو وہ بھیڑیا جو انہوں نے کہا تھا کہ بھیڑیا کھا گیا تو وہ بھیڑیا یاد آئے گا، اور جب یوسف کو دیکھوں گا تو تم یاد آؤ گے۔ یہ اس 3 بچوں کے نام یہ رکھ کر اسی سے دل بہلاتا رہا۔ آج پتہ چلا کہ تم حیات ہو، تم زندہ ہو۔ بہرحال حضرت بنیامین نے کہا کہ اب میں تو جاؤں گا نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر خوب سامان بھر دیے۔ سامان بھرنے کے بعد جو یاقوت کا بنا ہوا پیالہ تھا جس سے حضرت یوسف علیہ السلام پانی پیتے تھے، صرف آپ ہی پیتے تھے، اس سے کوئی اور نہیں پیتا تھا، تو وہ بنیامین کے
تھیلے میں اس کو چھپا دیا. اور جب وہ لوگ 4 فرسنگ اس دور کے حساب سے فاصلہ ہے پہنچے مصر سے, تو 5 لاکھ کا لشکر روانہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام, اور کہا کہ ان کو بولنا کہ تم سب چور ہو. تو جیسے ہی وہ گئے تو پیچھے پلٹ کر کے دیکھا تو کہا یہ کہ لشکر کیسا, تو انہوں نے چلا کر کہا تم لوگ چور ہو. تو ان لوگوں نے کہا ہم نبی کی اولاد, ہم چور لوگ دکھتے ہیں تمہیں؟ تو کہا چلو بادشاہ واپس بلاتے ہیں, ہمارے بادشاہ نے تمہارے ساتھ اتنا اکرام کیا, تعظیم کی, اور تم لوگوں نے چوری کی, تم چور لوگ ہو. تو جو بڑا بھائی تھا یہودا بولا ہم چور لوگ نہیں ہیں, ہمارا سامان چیک کرو, اگر ہم سامان میں کچھ ملتا ہے, تمہاری کوئی چیز ملتی ہے, ہم نے چوری کی ہے, تو جو تم سزا دو گے ہم اس کو لینے کے لیے تیار ہیں. تو کہا چلو واپس گئے. تو یوسف علیہ السلام نے قبطی زبان میں کہا کہ سب کا چیک کرنا, بنیامین کا چیک نہیں کرنا, اور 10 کا چیک کیا تو نہیں نکلا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا جاؤ. اب چونکہ تھے سوتیلے بھائی تو کچھ غیرت آئی, تو کہا 10 کا چیک کیا, اور بنیامین کا بھی تو چیک کر لو, ہمارا سوتیلا بھائی ہے. تو کہا کہتے ہیں جاؤ, تو چلے جاؤ. کہا نہیں, تو وہ ہم سے زیادہ تھوڑی شریف ہے, جتنے ہم شریف ہیں اتنا ہی ہے, تو اس پہ اتنا اعتماد کیوں کیا جا رہا ہے, اس کا بھی چیک کرو. اب اس کا چیک کیا تو اس میں وہ نکل گیا. اور چیک کرنے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے مسئلہ پوچھا تھا کہ تم کہتے ہو تم نبی کی اولاد ہو, مسئلہ بتاؤ کہ اگر کسی کے تھیلے میں میرا وہ پیمانہ نکل گیا, وہ پیالہ نکل گیا, تو سزا تمہارے یہاں کیا ہے چوری کی سزا؟ کہ جو جس کی چیز چرائے گا وہ اس کا غلام بن جائے گا. ان کے یہاں یہ, ہمارے یہاں تو شریعت میں ہاتھ کاٹنا ہے, یہ کہا کہ وہ اس کا غلام بن جائے گا. تو پہلے مسئلہ پوچھ لیا تھا, بات پہلے فائنل کر دی تھی کہ جو چرایا چوری جس کی ثابت ہو گئی اس کو یہی رہنا پڑے گا غلام بن کر. تو جیسے ہی بنیامین کے تھیلے میں نکلا تو یہودا نے کہا بنیامین کی طرف دیکھ کے تو نے چوری کی. پھر بادشاہ سے کہا, یعنی یوسف علیہ السلام نے, یہ چور لوگ ہیں, اس کا بھائی بھی چور تھا, یوسف جو تھا نا وہ بھی چور تھا. یہ لوگ یوسف علیہ السلام کو چور کیوں کہتے تھے؟ اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہے یہ چور کیوں کہتے تھے. دراصل بات یہ تھی کہ جب یوسف علیہ السلام کی امی کا انتقال ہو گیا, یوسف علیہ السلام کی امی کا انتقال ہو گیا, تو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نے اپنی بہن کے گھر بھیج دیا تھا کہ تم اس کو دودھ پلاؤ, پرورش کرو. اب یہ تھے بڑے خوبصورت. تو جب ان کی عمر ہو گئی 4 سال کی یوسف علیہ السلام کی, تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بہن کو کہا کہ بہن اب میرا بیٹا کھانے کے لائق ہو گیا ہے, تو تم میرا بیٹا مجھے واپس کر. تو ان کی پھوپھی نے سوچا کہ اب میں میرے یوسف کو واپس کیسے کروں. تو چونکہ ان کی شریعت میں یہ قانون تھا کہ جو چیز چوری کرے گا تو وہ چوری پکڑی جائے گی, تو اس کی سزا کیا ہے کہ وہ اس کا غلام بن جائے گا, اسی کے پاس رہے گا. تو پھوپھی نے کیا کیا کہ یہ یوسف میرے ہی پاس رہے. تو کیا کیا کہ ان کے کرتے کے نیچے سونے کی اپنا پٹی باندھی, اپنی جو ان کی جو پٹی تھی وہ سونے کی پٹی باندھی کرتے کے نیچے, اور پہنچا دیا یوسف کو گھر. اور گھر پہنچا کر کے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ میری سونے کی پٹی گم ہو گئی. اور پورے خاندان والوں سے پوچھتی پھرتی رہی, کسی نے کہا ہم نے نہیں لیا, ہم نے نہیں لیا. تو پھر کہا کہ پتہ نہیں کس نے چوری کی ہے, لیکن تمہارا یوسف بھی تو میرے گھر 4 سال تک رہا ہے. تو کہا بہن دیکھ لو. تو جب کرتا اٹھایا تو اس کے نیچے سونے کی پٹی ملی. تو یہ ہو گیا کہ معاذ اللہ یوسف نے چوری کی ہے, لیکن چوری نہیں کی تھی. نبی قبل اعلان نبوت سے پہلے بھی ناجائز اور حرام کاموں سے محفوظ رہتا ہے. نبی کبھی کوئی ناجائز اور حرام کام نہیں کرتا. عصمت انبیاء کا امت اس پر اتفاق کرتی ہے کہ قبل نبوت بھی خلاف شریعت کام نبی نہیں کرتا. تو یوسف علیہ السلام کو پھپھی نے پٹی باندھی تھی محبت میں, کہا چلو چوری کا الزام لگے گا لیکن رہے گا تو میرے پاس. اور ایسا ہی ہوا. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کہا ٹھیک ہے بہن,
اب اس نے تیری پٹی اس کے پاس مل، جانتے تھے میرا بیٹا چور نہیں ہے، لیکن قانون تھا اس دور کا، کہا لے جا، جب یہ تیرا غلام ہے۔ خدا کا کرنا کہ ایک ہی سال میں پھر پھوپھی کا انتقال ہو گیا اور پھر یوسف علیہ السلام آ گئے واپس۔ دوسری وجہ یہ تھی چوری کے الزام لگنے کی کہ یوسف علیہ السلام کے گھر میں ایک عورت تھی جس نے سونے کا بت بنا کر کے رکھا تھا اور وہ اپنے جیب میں چھپا کے رکھتی تھی، اور جب یعقوب علیہ السلام اپنے کام میں مصروف ہو جاتے تو چوری چپ کے اس کی عبادت کرتے۔ تو یوسف علیہ السلام چونکہ نبی تھے، یہ دیکھ نہیں سکتے تھے، تو آپ نے اس کی جیب سے سوتے میں نکال کر اس کو مٹی میں چھپا دیا تھا، دبا دیتا کہ نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری، اس کا قصہ ہی تمام ہو جائے۔ اور بت ڈھونڈا گیا تو مٹی میں نکلا کہ یوسف نے چھپایا، تو کہا چوری کی، چوری تھوڑی کی، وہ تو بت کو دفن کیا تھا۔ لیکن بات تو کہا کہ وہ یوسف بھی چوری کرتا تھا، اس کا بھائی اس نے بھی چوری کی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اب سزا کیا ہے؟ سزا تو یہی ہے نا کہ اب یہ غلام بن کے رہے گا۔ یہودا نے کہا خدا کی قسم مجھے رکھ لو، اس کے بدلے میں اس کو بھیج دو، کیونکہ میرے باپ سے میں وعدہ کر کے آیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ کیا بات ہوئی؟ تم اپنے آپ کو نبی کی اولاد کہتے میں ظلم کروں گا؟ چوری اس نے کی، میں سزا تم کو کیوں دوں گا؟ نہیں، میں سزا اسی کو قید میں رکھوں گا، میں غلام اسی کو بناؤں گا، جاؤ تم سب۔ یہودا نے کہا میرے اندر تو ہمت نہیں ہے جانے کی، اب تم ہی جاؤ۔ دوسرے بھائیوں سے کہا تم جاؤ، بابا تو اب کبھی معافی نہیں کرے گا، اس نے کہہ دیا کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، کوئی معافی نہیں ہوگی اگر تم میرے بنیامین کو چھوڑ آئے، جاؤ تم لوگ۔ یہودا نے کہا ایک کام کرتے ہیں، دیکھو چونکہ ہم اولاد یعقوب ہیں اور اللہ نے ہمارے اندر اتنی طاقت دی ہے کہ میں چیخوں گا نا تو لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے، ان کے اندر اتنی طاقت تھی۔ نبی کی اولاد ہونے کی وجہ سے، اولاد یعقوب ہونے کی وجہ سے اللہ نے اولاد یعقوب کو ایک کرامت دی تھی، سمجھ لو کہ وہ چلاتے تھا، یہودا چلاتا تھا تو اس کے پورے بال کھڑے ہو جاتے تھے اور لوگوں کے کلیجے پھٹ جاتے تھے غصے میں جب وہ آتا تھا چلانے کے لیے۔ تو اس نے عبرانی زبان میں کہا کہ اب میں چلاؤں گا یہ بادشاہی مر جائے گا، سب مر جائیں گے اور ہم پھر سب کو قتل کر دیں گے اور اپنے بھائی کو لے جائیں گے واپس۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سن لیا، اپنے بیٹے سے کہا کہ پیچھے سے چپکے سے جاؤ، منہ پہ کپڑا رکھ کر اور یہودا کے جسم پہ ہاتھ رکھ دو، کیونکہ ایک کرامت یہ بھی تھی اس میں اولاد یعقوب میں، ایک تو یہ کہ وہ چلائیں گے تو لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے، لیکن ایک کرامت یہ بھی تھی کہ اگر اولاد یعقوب میں سے کوئی بندہ یہودا کے جسم پہ اپنا جسم ٹچ کر دے تو اس کو غصہ نہیں آئے گا اتنی دیر تک، اس کی آواز نہیں نکلے گی چلانے میں۔ اب اس نے اپنے آپ کو بھائیوں کو کہا کہ تم سب تیار رہنا، میں چلاؤں گا، ان کے کلیجے پھٹیں گے تو پھٹافٹ سب کو قتل کر دینا، اپنا بھائی چھڑا کے لے کے بھاگ جائیں گے۔ تو اب جیسے وہ چلانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے لگا تو پیچھے سے جا کے افراہیم نے جو ہے اپنا جسم ٹچ کر دیا، ہاتھ رکھ دیا، اب اس کے بال ہی کھڑے نہیں ہوتے، اس کی آواز ہی نہیں نکلتی، خوب کوشش کی تو سب بھائی بہت دیر کے بعد ہے، انہوں نے عبرانی زبان میں کہا کیوں نہیں چلاتا، کیا ہوا تجھے؟ تو کہا کہ شاید یہاں پر اولاد یعقوب کوئی موجود ہے، ہم اس کو پہچان نہیں پا رہے ہیں، کیونکہ میں جب چلاؤں گا تو وہ کوئی جسم ٹچ کر دے گا اولاد یعقوب میں سے، اولاد یعقوب تو ہم ہی 11 ہیں یہاں، ایک تو ادھر قید ہو گیا، 10 ہم ہیں، تب یہاں کون ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن بہرحال وہ پہچان نہ سکے۔ بالآخر یہ کہ یہودا وہی رکا رہا، یہ 9 واپس گئے روتے دھوتے، اور واپس جانے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر کے فرمایا کہ بیٹا یہودا اور بنیامین کہاں ہیں؟ انہوں نے روتے دھوتے کہا ابا جی وہ بنیامین نے چوری کر لی اور وہ پکڑا گیا اور وہ وہیں رہ گیا۔ بادشاہ نے ہم سے مسئلہ پوچھا تھا کہ چوری کی سزا تمہارے یہاں کیا ہے، ہم نے بتا دیا تو اس نے وہی سزا دی۔ یہودا کہاں ہے؟ کہا یہودا نے کہا کہ میں نہیں آنے کا اس لیے کہ ابا کو میں منہ کیا دکھاؤں گا، پہلے یوسف کے لیے میں اتنا دکھ دے چکا ہوں، اب میں کیا باپ کو دکھ دوں، اس لیے اب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں چور اولاد پیدا کروں گا، نبی ہوں میں اللہ کا نبی ہو کر چور اولاد پیدا کروں گا، نہیں ہوگا ایسا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میری طرف سے خط لکھو، مجھے اس کا نام نہیں پتا ہے
عزیز مصر کا نام نہیں پتا، نام پتا ہوتا تو میں اس کا نام بھی لکھتا۔ ایک کام کرو، میری طرف سے خط لکھو۔ خط یہ لکھو، اے بادشاہ، میں نبی ہوں، میری اولاد چور نہیں ہو سکتی، اور اللہ جسے عزت دیتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اب میرا دل تنگ ہو گیا ہے، میرے اعضاء کمزور ہو گئے ہیں، غم نے اس قدر مجھے پریشان کر دیا ہے کہ مجھے کہیں نہ چین ہے، نہ نیند ہے، نہ راحت ہے۔ اب میرا ایک بیٹا گیا تھا، اب مزید ایک بیٹا اور چلا جائے گا تو میں جیوں گا کیسے؟ اس بادشاہ سے میں یہ گزارش کرتا ہوں، خط لکھوایا، میں بادشاہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ میرے بچے کو واپس کر دے، ورنہ میں مظلوم ہوں۔ اگر میں نے بد دعا کر دی تو ہم مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ دعا بھی سنتا ہے، بد دعا بھی سنتا ہے، اس لیے اس سے گزارش ہے کہ میرے بچے کو وہ واپس کر دے۔ فقط اللہ کا نبی یعقوب علیہ السلام پھر بیٹوں کو بھیجا، کہا بیٹا جاؤ، یہودا کو، بنیامین کو اور میرے یوسف کو ڈھونڈو۔ اب یہاں بیٹے ابھی کتنے گمے تھے؟ 2، لیکن نام کتنوں کے لیے؟ 3۔ کہا بنیامین کو، یہودا کو اور میرے یوسف کو ڈھونڈو۔ میں اللہ کی شان جانتا ہوں، میرے اللہ کی شان ہے، مجھے معلوم ہے جو تمہیں نہیں معلوم ہے، جاؤ ڈھونڈو، انشاءاللہ وہ ملیں گے۔ بیٹوں نے کہا ابا وہی آپ پرانی بات کرتے ہیں، یوسف تو قصہ پارینہ بن چکا ہے، اس کو بھیڑیا کھا گیا، اب یوسف کہاں ملے گا؟ کہا جاؤ بیٹا ڈھونڈو، اللہ کریم ہے، جاؤ یہ خط لے کر کے جاؤ۔ جب خط آیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کا خط لیا، تخت سے نیچے اتر آئے، آنکھوں پہ رکھا، اور جب اس کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد یوسف علیہ السلام خوب روئے، اور رونے کے بعد پھر آپ نے ترجمان کو ہٹا دیا۔ اب ترجمان کی ضرورت نہ تھی، ترجمان کو ہٹا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے ساتھ آ کر کے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یوسف جس کا تذکرہ تم نے پچھلے مرتبہ کیا تھا کہاں ہے وہ؟ بھائیوں نے کہا اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو مالک بن زاران جو حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر لایا تھا، جب آپ بادشاہ بن گئے تو وہ جو تحریری نامہ، جس کو آپ اسٹامپ پیپر کہہ لیں، وہ تحریر نامہ جو بھائیوں نے لکھ کر کے دیا تھا بیچ کر، تو جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا نا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، تو آپ نے کہا یہ تحریر کس کی ہے؟ یہ تحریر کس کی ہے؟ ابھی تک بھی وہ نہیں پہچانے یہ تحریر۔ تو کہا کہ ہمیں نہیں پتہ یہ تحریر کس کی ہے۔ کہا کیا تم نے یوسف کو بیچا نہیں تھا؟ یوسف کو بیچا نہیں تھا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے پورا واقعہ سنایا، فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارا بھائی جو یوسف تھا، تم نے اس کو مارا، پیٹا، اس کی روٹی کتے کے آگے ڈال دی، اس کا پانی پھینک دیا، کنویں میں ڈالا، 3 دن تک کنویں میں رہا۔ جب اس کو کنویں سے نکالا گیا تو تم نے کھوٹے سکے کے عوض اس کو بیچ دیا، اس کو فروخت کر دیا، یہ سب کچھ تم نے کیا۔ اور بھائی یہ سن کر کے روتے رہے اور تصدیق کرتے رہے کہ ہاں ایسا ہی ہوا تھا، ہاں ایسا ہی ہوا تھا، ہاں ایسا ہی ہوا تھا۔ بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سب باتیں ہوئی تو فرمایا تم نے بہت برا کیا، بہت برا کیا تم نے، اور تم نے اپنے بھائی کے ساتھ اتنا غلط کیا، آج میں تم سب کو قتل کرا دوں گا، تم سب کو قتل کرا دوں گا۔ کہا کہ جلاد کو بلاؤ، ان کے ہاتھ پکڑو، ان کی گردنیں مار دو۔ تو ایک بھائی کہنے لگا اے بادشاہ ہم پہ رحم کر، اس لیے کہ ایک بیٹا میرے باپ کا انتقال کر گیا تو وہ اتنا رو رہا ہے کہ 40 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا، اگر یہ 11 بھی قتل ہو جائیں گے تو ہمارا باپ تو زندہ ہی نہیں بچے گا، کم سے کم ہمارے باپ پر رحم کر۔ تو یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ہنسی آ گئی۔ جب ہنسے نا تو وہ جو بچپنے میں ہنسنے کی ادا تھی
جو بچپنے میں ہنسنے کی ادا تھی وہ ادا آپ بھی آپ کی باقی تھی. وہ جیسے بچپن میں ہنستے تھے ویسے ہی ہنسا. تو اب یہ پہچان گئے آپ ہی یوسف ہیں. آپ تو یوسف کی طرح ہنستے ہیں, کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں. آپ حیات ہیں؟ کہا الحمدللہ میں حیات ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مصر کا بادشاہ بنا دیا ہے. پھر انہوں نے سر جھکا لیے اور کہا یوسف آج آپ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ آج میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. یغفر اللہ لکم, اللہ تمہیں معاف کرے. وَهُوَ ارحم الراحمین, اور وہ سب معاف کرنے والوں میں بہترین معاف کرنے والا مہربان ہے. میں جاؤ آج میں نے تم سب کو چھوڑ دیا, آزاد کر دیا.